बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देखेंगे ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान और मैं हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ज़िले पर, एक के बाद एक, अब तो सूबाई दारुल हुकूमत पर भी अफ़गान तालिबान अपना कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो चंद एलिमेंट्स जिनको अफ़गान तालिबान की इन फतूहात से, उनकी ये जो सारे मामलात अफ़गानिस्तान में चल रहे हैं उसमें जिस कामयाबी से अफ़गान तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, जिसमें अफ़गान हुकूमत के बाद भारत, उसको बहुत तकलीफ़ है। और हम देख रहे हैं कि मुसलसल भारतीय मीडिया, एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट थी कि अफ़गान तालिबान टेररिस्ट नहीं है, वो आम लोग हैं, उस स्टेटमेंट के ऊपर वो बहुत ज़्यादा खेलने की कोशिश की और मुसलसल भारतीय मीडिया ने कोशिश की कि अफ़गान तालिबान को दहशतगर्द डिक्लेयर करे। दूसरा, फिर हमने देखा कि भारतीय फ़ौज ने, अफ़गान हुकूमत ने कुछ मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो कैसे हेलीकॉप्टर जो अफ़गान तालिबान ने अपने कंट्रोल में ले लिया, वो हमारे सामने। फिर हम देख रहे हैं कि कुछ साबिक भारतीय आर्मी के ऑफिसर्स वो अफ़गान तालिबान के साथ पाकिस्तानी फ़ौज पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अफ़गान तालिबान की मदद पाकिस्तानी फ़ौज कर रही है। आज के प्रोग्राम में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इसके लिए टेलीफोन लाइन पे मुझे खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, कंसल्टेंट है ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान के। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, सबसे पहले तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट डिस्कस कर लेते हैं। अशरफ गनी साहब ने मुलाकात की है अफ़गानिस्तान के कुछ सीनियर लीडर्स से, और उसके बाद उन्होंने कहा है जी कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान तालिबान है उनके साथ मुज़ाकरात के लिए एक बाइख्तियार कमेटी तश्कील दी जाएगी। आपके ख्याल में क्या वाकई अशरफ गनी सीरियस होंगे इस तरह की कमेटी की तश्कील के, जो बाइख्तियार और अफ़गान तालिबान के साथ किसी तरह की नेगोशिएशंस कर सकें? और इस स्टेज के ऊपर अफ़गान हुकूमत किस तरह के टर्म्स के ऊपर नेगोशिएशंस कर सकती है अफ़गान तालिबान के साथ? देखिए, अशरफ गनी साहब रेलेवेंट हैं भी कि नहीं, क्वेश्चन ये है। क्या अशरफ गनी साहब जो कमेटियां बना लेंगे, उनकी कमेटी में कौन से लोग हैं? उनके लोग तो बिगड़ते जा रहे हैं। अगले दिन उन्होंने आर्मी चीफ चेंज किया, उनका जो वाइस प्रेसिडेंट था वो भाग गया, यहाँ से ताजिकिस्तान चला गया हुआ है। वो किन लोगों के साथ में लाएंगे? वजीर खजाना जो थे वो मुस्तफी हो गए, वो भी निकल गया मुल्क से। अशरफ गनी का जो मसला है वो ये है कि वो अपनी जात को बचाने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएगा। मसला उसका ये है इस वक्त। अभी रिपोर्ट्स ये भी हैं, अनकन्फर्म रिपोर्ट्स ये भी हैं कि अशरफ गनी को मशवरा दिया गया है कि वो रिजाइन कर दे ताकि तालिबान की शर्त मंजूर हो जाए, उसके बाद तालिबान के साथ बैठ के मुज़ाकरात हो सके। अच्छा, नंबर एक। नंबर दो, जो बहुत बड़ा इशू जो अशरफ गनी साहब को समझना चाहिए था कि जिस दिन दोहा टेबल पे बैठ के अमेरिका और तालिबान मुज़ाकरात कर रहे थे, अशरफ गनी और उसकी टीम वहां पर नहीं थी। इसका मतलब ये था कि अमेरिका ने एक हकीकत तस्लीम कर ली है। तीसरी चीज जो हमें बहुत याद रखनी चाहिए कि तालिबान ने अशरफ गनी मुखालिफ जो पॉलिटिकल कैंप था, जिसमें अब्दुल्ला भी शामिल थे, अमित शाह मसूद के साहबजादे भी शामिल थे, इकबंदियार साहब भी शामिल थे, वो तमाम तालिबान से बातचीत करके जा चुके हुए हैं। तो अशरफ गनी साहब मुज़ाकरात का भी ख्वाहिश अगर रखते भी हैं, मेरा ख्याल है बहुत लेट हो गया है। अच्छा, अब उनके लिए, क्योंकि उनके जो फौज थी जिसके ऊपर उनको नाज था कुछ करेगी, वो तो बिल्कुल बिगड़ती जा रही है। उनको जो पॉलिटिकल सपोर्ट तो उनके पास है, अब तो रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं कि अमेरिकन और दूसरी अफवाज अपने एम्बेसीज को, अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए सरगर्म है इसमें जी। तो काबुल रजीम एज सच, अब अफगान हुकूमत रहने दीजिए, काबुल रजीम एज सच ग्रैंडमस मेरा ख्याल है बहुत लिमिटेड रह गई है। अच्छा, वो जितनी जल्दी तालिबान से बैठ के उनसे तालिबान की शरायत मान लें, मुज़ाकरात करें, ताकि तालिबान और ये जो इस वक्त खतरा है खून खराबे का, उससे हम बच जाएं सारे लोग। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, सुहेल शाहीन साहब ने एक भारतीय चैनल को गुफ्तगू करते हुए भारतीय चैनल के साथ उन्होंने कहा जी कि भारत अगर अपनी फ़ौज भेजना चाहता है अफ़गानिस्तान में तो वो भेज दे, लेकिन उससे पहले वो देख ले कि बाकी गैर मुल्की अफवाज का अफ़गानिस्तान में क्या हशर हुआ है। तो आपके ख्याल में अगर भारत ऐसी कोई हमाकत करता है तो क्या हशर होगा भारतीय फ़ौज का अफ़गानिस्तान के अंदर? देखिए, भारत, अल्लाह करे भारत में फौज भेज दे अफगानिस्तान, क्योंकि एक भारत का टूटना रह गया है, वो भी शायद अफगानों के हाथ में लिखा हो, क्योंकि तारीखी तौर पर तो अफगानों ने हमेशा
بھارت پر حملہ کیا ہے. بہرحال یہ تو ایک صرف برسبیل تذکرہ میں نے بات کی تھی. بھارت کو پہلے بھی امریکہ نے کہا تھا کہ فوج دے اپنی. بھارت یہ غلطی نہیں کرے گا. اچھا. اگر بھارت نے جو کوشش کی تھی ان کو جو اپنے ایئر روٹ استعمال کر کے جو افغان نیشنل آرمی کو ایمونیشن وغیرہ سپلائی کرنے کی, وہ فیل ہو گئی ہے. اب اس سے آگے وہ چل نہیں سکتے. بالکل ٹھیک. بھارت کو بڑی کلیئر وارننگ طالبان نے بھی دے دی ہے. بڑی کلیئر وارننگ کو ویسے بھی سمجھ آ گئی ہے بات کہ اب اس سے آگے اگر وہ گئے تو نقصان انہیں کا ہوگا, اور نقصان کی جو نوعیت ہے وہ بہت کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہوگی. جی. تو بھارت کو جو یہ جذبہ ہے اپنے آپ کو وہاں پہ مسلط کرنے کا, اب تو بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ جو وزیر خارجہ ہیں, جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, ان سے جان چھڑائیں, ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں. بالکل ٹھیک. بھارت خود تو جا کے, یہی ڈوول صاحب تو جا کے طالبان سے مذاکرات کر کے آئے ہیں دوحہ میں. کوئی شک ہے ضرور اسی بارے میں. اچھا, ویسے سر طالبان نے تو نگیٹ کر دیا. ہم نے پچھلے ہفتے ذبیح اللہ مجاہد صاحب سے اس سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی ایسے ہی بھارت کے ساتھ طالبان, افغان طالبان کی کسی طرح کے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. دیکھیے ناٹ ان دی آفیشیل سیس میں نہیں, جو باضابطہ مذاکرات ویسے نہیں ہے. یہ ملے ہیں ان سے جا کے, امریکہ کی منتیں کر کے انہوں نے دوحہ میں سے ملاقات کی ہے. وہ ٹاپ لیڈرشپ طالبان کے نہیں ملے ان کے ساتھ. جی. یہ ملے ہیں ان سے, انہوں نے کوشش کی ہے, طالبان نے صاف انکار کر دیا. اچھا. ہاں جی. وہ یہ ذبیح اللہ مجاہد سے ان کی بات میں نے سنی تھی ان کی ساری. جی. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ابھی مذاکرات نہیں ہوئے ان کے. جی. باضابطہ, لیکن انہوں نے ڈول صاحب دوحہ جا کے بیٹھے رہے ہیں, کوشش کی ہے, تھوڑی دیر کے لیے ملے ہیں ان سے. طالبان نے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا. اچھا. جو میری اطلاعات ہیں. تو سر آپ کے خیال میں کیوں منع کیا ہوگا طالبان نے بھارت سے بات کرنے کا؟ دیکھیے کیوں بات کرے بھارت کے ساتھ, کیونکہ بھارت نے جب سوویت یونین یہاں پہ تھا تو سوویت یونین کا ساتھ دیا. اس وقت جو سوویت یونین کے خلاف جہاد میں شامل تھا. جب امریکہ یہاں پہ آ گیا تو امریکہ کا ساتھ دیا. اپنے مفادات کے لیے انہوں نے جو کابل رجیم تھی اس کو استعمال کیا. $3 ارب کی وہاں پہ رشوت دی گئی تاکہ وہاں پہ ان کو پہنچ جمانے کے موقع مل سکیں, اور افغانستان کی سرزمین کو انہوں نے پاکستان کے خلاف استعمال کیا. جی. یہ تو اب ریکارڈ پر ہے, پاکستان نے پوری دنیا کو بتا دیا اس چیز کا. بالکل ٹھیک. اب طالبان کیسے اس چیز کی اجازت دے سکتے ہیں؟ انہوں نے بڑے واضح دوحہ ایگریمنٹ میں کہا ہے کہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. جی. جس کی وجہ سے ایران بھی ان کے ساتھ مطمئن نظر آتا ہے. اور اب تو دیکھیے احمد شاہ مسعود کے جو صاحبزادے ہیں, میں ان کا انٹرویو پڑھا تھا ابھی لیٹسٹ جو آیا. جی. اس میں انہوں نے کہا ہے یہ وہ شخص ہے جو ناردرن الائنس کے جو گڑھ تھا اس کے پنشیر ویلی کے جو چیف تھے, ان کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں میں. جی. ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی اسٹریٹجک الائنس ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. تو بھارت کو اس افغانستان میں اب وہ جگہ جس کے پاس تھی, جس کو اس نے آج سے نہیں, جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے, پاکستان کے خلاف استعمال کیا ہے, اب بھارت کے لیے وہ جگہ ختم ہو گئی. سر قطع کلامی کی معذرت, یہ بھی آپ سے گفتگو کرتے ہوئے سہیل شاہین صاحب کا ایک میسج آیا. The Islamic Emirate once again assures all its citizens that it will as always protect their life, property and honor and create a peaceful and secure environment for its beloved nation. In this regard, no one should worry about their life. یہ طالبان اب اس طرح کے میسیجز جب جا رہے ہیں, پازیٹیو میسیجز جا رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ افغان عوام وہ کس طریقے سے طالبان کے ان میسیجز کو, طالبان کے ان جسچرز کو دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے طالبان کے ساتھ اگر افغان عوام کی میجورٹی کی سمپتیز نہ ہوتی تو یہ ریپڈ پروگرس جو ہوئی ہے ایسی نہ ہوتی. جو افغان نیشنل آرمی جو تھی, جو آدھی بھاگ کے طالبان سے مل گئی, وہ نہ ہوتی. مختلف شہروں میں جس قسم کا استقبال کیا جا رہا ہے, اور جس سے طالبان خود بھی اس دفعہ 1996 کے مقابلے میں بہت بہتر رول پلے کر رہے ہیں. وہ لوگوں کی جان و مال کے پیچھے نہیں جا رہے. وہ لوگ بے دریغ اور بے تحاشا قسم کی جس جو خون خرابہ ہو رہا تھا اس وقت, اب وہ نہیں ہو رہا ہے. دنیا کی خواہش ہو سکتی ہے, بھارت کی خواہش ہو سکتی ہے, پاکستان میں خونی لبرلز ہیں جو روز کے حساب سے پاکستان فوج پہ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں, خواہش تو ہو سکتی ہے. لیکن طالبان اس بات کو سمجھتے ہیں
اگر اس دفعہ خون خرابہ ہوا تو سب سے زیادہ نقصان طالبان کا ہوگا. بالکل ٹھیک. ان کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر تک امن کے وہ ہیں. ان کا امن ہوگا تو افغانستان ڈیولپ ہوگا. امن ہوگا تو افغانستان کے ذریعے تجارت افغانستان کے ساتھ اور افغانستان کے ذریعے تجارت ہو سکے گی. مت بھولیے کہ آج کے افغانستان میں چین اور روس بہت بڑے پارٹنرز بھی ہیں, اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر, یہ بھارتی جنرل جی ڈی بخشی, انہوں نے ایک الزام لگایا ہے کہ 3 لاکھ افغان جو فورسز ہیں ان کا مقابلہ 80,000 افغان طالبان اور 20,000 پاکستانی فوجی کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں اس طرح کی بے تکی سٹیٹمنٹس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بھارتی فوجی وہ سٹھیا گئے ہیں؟ دیکھیے, جب آپ وہ بوکھلائے ہوئے لوگ ہیں, ان کی جو بھی کوشش تھی کہ افغانستان کے ذریعے پاکستان میں, اور یہ مودی تو ریکارڈ ہے نا, 2015 میں 15 اگست کو انہوں نے لال قلعے پہ کھڑے ہو کیا بیان دیا تھا کہ لیکن بلتستان اب ان کو جو سارا ان کا خواب تھا, جو اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہوئی تھی, وہ ساری ناکام ہو گئی ہے, فیل ہو گئے ہیں اب. تو یہ بخشی بیچارہ ایسے اس کو سامنے رکھا ہوا, انہوں نے بولتا رہتا ہے, وہ اس کو بولنے میں اسے کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, آخر میں بات کریں گے, ابھی ہم نے آج خبر دیکھی کہ کینیڈا اور برطانیہ کی فوجیں وہ افغانستان جائیں گی اور مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو وہاں سے نکالیں. آپ نے ہمارے ایک پروگرام کے اندر کہا تھا کہ امریکہ کی یہ خواہش تھی کہ امریکہ کے بعد برطانوی فوج وہ افغانستان میں رکے. تو آپ کے خیال میں ابھی یہ جو برطانوی فوج آئے گی یہ خالصتاً صرف اپنے شہریوں کو واپس لے کے جانے کے لیے آئے گی یا اس کا مقصد کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں, لیکن آج کے حالات میں جب طالبان نے اتنی ریپڈ پروگرس کر لی ہے, اب کسی بھی فوج کا وہاں پہ پہنچنا اور کچھ کرنا میرا خیال ہے کافی مشکل کام ہوگا. تو برطانوی ابھی صرف وہ اپنے لوگوں کو وہاں سے بچانے کے لیے نکل رہے ہیں, جس طرح امریکن فورسز بھی آ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ جو میں نے اس وقت کہا تھا نا, میرا سوچ کہنا یہ تھا کہ اس خطے میں برطانیہ کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک. اور امریکہ کی کوشش ہوگی کہ جو انہوں نے مختلف علاقوں میں اپنے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر رکھے ہوئے, جیسا بھارت کو رکھا ہوا تھا جی, اور بھارت کو بھی استعمال کر رہا ہے, وہ اسی طریقے سے وہ برطانیہ اگر اس خطے میں آ جائے, جو پہلے بھی رہ چکا ہوا ہے, حالانکہ برطانوی امپائر کا خاتمہ بھی افغانستان سے شروع ہوا تھا. بالکل ٹھیک. 19ویں صدی میں. تو اس لیے اب وہ حالات بدل گئے ہیں. اب میرا نہیں خیال کیسے وہ کرے گا اس میں. بالکل ٹھیک. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. ناظرین, لیفٹیننٹ جنرل ٹیڈ غلام مصطفیٰ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور افغانستان سے متعلق حالات پر بڑا کلیئرلی انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور بتایا کہ اس وقت حالات ہیں کیا, بھارت کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے. اور یہ جو بھی خبر تھی کہ کینیڈا اور برطانیہ کی افواج وہ افغانستان جائیں گے, اس حوالے سے بھی انہوں نے کلیئرٹی دی کہ برطانوی فوج خالصتاً اپنے شہریوں کو لے کے ہی وہاں سے واپس جائے گی, اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا. اور سب سے اہم چیز کہ اشرف غنی پریزیڈنٹ افغانستان, انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ ایک فیصلہ کن مذاکرات کے لیے انہوں نے با اختیار کمیٹی کی تشکیل کا جو اعلان کیا, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ کابل رجیم اور اشرف غنی خاص طور پہ وہ اس حوالے سے ریلیونٹ نہیں ہے کہ وہ اب یہ فیصلہ کریں کہ کون اور کیسے افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا. آج کے پروگرام سے اتنے. اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر ریاض خان اور گلوبل ٹائمز پاکستان کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان.